بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا قال اللہ تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو انسان کا سارا وجود سیدھا ہو جاتا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے۔ جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے نا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا بھائی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ مسائل نہیں جاننے، وہ تو جاننا ہی ہے، حقیقت کو پہنچنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب بات ہمارا کیونکہ موضوع ہے، we'll get directly to it، کہ ذکر causes and effects۔ تو ذکر کا بھی کوئی cause ہوتا ہے کیا؟ اور ہے تو کیا ہے؟ تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر مثنوی مولانا روم میں جائیں تو مولانا روم رحمہ اللہ علیہ شروع اس بات کے کرتے ہیں ایک بانسری کے قصے سے۔ بانسری کی جو آواز ہے، آپ دیکھیں، ایک بڑی غم زدہ آواز ہوتی ہے۔ بانسری کا جو سر ہے نا، وہ بڑا ہائپ والا نہیں ہوتا، وہ کوئی گٹار، کوئی سنتھسائزر نہیں، وہ بڑا ایک افسردہ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بانسری روتی ہے، اور کس بات پہ روتی ہے کہ وہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی، اپنے تنے سے جدا ہو گئی، اور اس بات پہ وہ یعنی وہ اپنا غم اور الم بیان کرتی ہے۔ تو یہاں میں نے اپنے موضوع کے حساب سے ایک بات تو یاد رکھیے کہ جب کوئی چیز اپنی اصل سے کٹ جاتی ہے تو پھر اس میں تنزل اور فنا اس پہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب تک درخت کے تنے کے ساتھ جو شاخ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ پھل بھی اگتا ہے، وہ شاخ بھی ہری رہتی ہے اور بڑھتی ہے، اور جب وہی شاخ اسی درخت سے کاٹ دی جاتی ہے، اپنی اصل سے جدا کر دی جاتی ہے، تو پھر وہ ہری شاخ جو ہے وہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے۔ انسان کی بھی اصل کیا ہے؟ انسان کی اصل کیا ہے؟ انسان کی اصل وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ کے امر سے دو عالم ہیں، کہتے ہیں ایک عالم امر جہاں اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے، اور عالم خلق جو تخلیق ہوا، جو اسباب کے تحت تخلیق ہوا۔ یہ دنیا اسباب کے تحت تخلیق ہوئی، مگر جیسے انسان کی روح ہے، قرآن خود کہتا ہے، جب یہود نے پوچھا تو اس کا جواب کیا آیا کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اللہ کے امر سے، ڈائریکٹ اللہ کے امر سے، بیچ میں کوئی سبب نہیں تھا، یہ روح تخلیق کی گئی۔ اور ہماری اصل وہاں سے ہے، حقیقی ہماری اصل وہاں ہے کہ اللہ کی ذات کے امر سے ہماری روح تخلیق کی گئی۔ اور پھر ہم نے، جب اس نے، اللہ پاک نے پوچھا الست ربکم، ہم سب نے یہ کہا قالوا بلا۔ یہ ہماری جو اوریجنل کنیکٹیوٹی ہے، جو ہمارا کانٹریکٹ ہے، یا ہماری جڑ ہے، ہمارا تنا ہے، یا جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ ذات الہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امر ہے۔ یعنی یہ کنیکشن اللہ پاک کی ذات سے ہمارا ہے، اور جس طرح انسان کا یہ ایک یونیک کنیکشن ہے۔ درخت یہ نہیں کہہ سکتا، اونٹ نہیں کہہ سکتا، وہ عالم امر سے تخلیق نہیں ہوا۔ میں تھوڑا سا، ماشاء اللہ آپ سب بہت سمجھدار لوگ ہیں، مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سب عالم خلق ہیں، یہ جو دریا اور سمندر اور مچھلیاں، یہ سب اللہ کی فیز وائز 6 ایام میں سٹیجز میں جو بنے، مگر یہ انسان جو ہے یہ عالم امر کی تخلیق ہے، اللہ کے امر کی تخلیق ہے۔ تو ہماری جو جڑ بنیاد ہے نا، وہ اللہ کے اس امر میں ہے، اور ہم نے جس کیفیت میں بھی اللہ پاک نے یہ جو پوچھا ہم سے، اس وقت کیا کیفیت تھی، اللہ پاک نے کس کیفیت سے، اللہ پاک تو آواز سے پاک ہے، لفظوں سے پاک ہے،
کس طرح اس وقت ہم سے پوچھا گیا ہماری روح سے، کس طرح ہماری ارواح نے اس پہ کالو بلا کہا. کچھ ایسے بھی اولیاء گزرے جن کو یاد ہے، مگر ہم جیسے کے لیے بس یہی کافی کہ ہم نے یہ اقرار اور فہم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ آپ لوگ سب لائر ہیں نا، تو میں ٹو سبمٹ مائی کیس میں الگ الگ پوائنٹس آپ کو بتا دوں گا پلیز، ججمنٹ کے وقت آپ اس کو ساتھ رکھیں گے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو یہاں سے ایک بات کیا پتہ چلی کہ ہم اپنی اصل سے دور رہ کے اگر اس بانسری کی طرح ایک ہماری روح وہ دکھ محسوس کرتی ہے فراق کا، مگر یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، بلکہ عجیب ہے کہ پہلے اللہ نے ہم سے محبت کی ہے، پھر ہم نے اللہ سے محبت کی. ہم تو تخلیق ہیں نا، ہم تو مخلوق ہیں، اور اللہ کا علم قدیم ہے. جب ہم بنے تو ہمارے پاس یعنی وہ صلاحیتیں تو بعد میں آئیں، مگر یہ محبت کا امر یعنی اللہ جب خود ڈیمانڈ کر رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو آپ بتائیے، ایک شخص ہے جس کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کر رکھے، شدید محبت رکھے، مگر اگر ارسلان صاحب کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے اور شدید محبت ہے، تو یہ چاہیں گے یا کوئی بھی باپ یہ چاہے گا کہ کیونکہ اول محبت ان کی ہے اس بچے سے، تو ان کی محبت بھی یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ ان بچوں کو بھی مجھ سے شدت سے محبت ہو. تو یہاں یہ نقطہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت جہاں ہم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم مجھ سے شدید، ایمان تمہارا تب مکمل ہے جب تمہارے دل میں میرے لیے شدت کی محبت ہو. اصل میں اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں، وہ تو بٹوین دا لائنز کہ اے میرے بندو مجھے تم سے شدید محبت ہے. سو دیٹ از وہاں ہماری کنیکٹیوٹی ہے. آج مسئلہ کیا ہے؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو. یہ آج مسئلہ یہ ہے. اس کائنات کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ عشق ہے، چاہے وہ خالق کا اور خالق کا اپنے بندوں سے یہ محبت ہے، یہ ڈرائیونگ فورس ہے. جن میں نے آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ نے آیت بہت سنی ہے ماشاءاللہ، پڑھی بھی کئی بار ہوگی. یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی لیعبدون کے معنی لیعرفون، عبادت کیوں؟ یہاں عبادت کے معنی معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے. عبادت کیوں ہم کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کا قرب اور معرفت حاصل کریں. یہ قرآن کا حکم ہے کہ میرے بندے میری معرفت حاصل کرو. حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ میں اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. تو یہاں اب یہ اس نقطے پہ آ جائیے کہ کاز کیا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے امر سے ہماری روح تخلیق ہوئی ہے، تو وہ ہماری اصل ہے، جڑ بنیاد وہاں ہے. آج مسئلہ یہ کہ اس جڑ بنیاد سے ہم جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، یا ہمارا کنیکشن جتنا فریل ہوتا جا رہا ہے، مدھم ہوتا جا رہا ہے، اتنی ہماری ٹہنی سوکھتی چلی جا رہی ہے. جو درخت سے آپ نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا ہے، اس پہ ایک من بھی پانی روزانہ چھڑکیں گے وہ ٹہنی ہری نہیں ہوگی. This is exactly what we are doing today. منو من پانی اس ٹہنی پہ ڈال رہے ہیں اپنی عقل کے مطابق. نہیں ہے ہو گیا، وہ اپنی جڑ سے کٹ گیا ہے. وہ اس کے لیے پہلے ہی شرط کیا ہے کہ اس کو اپنے جڑ کے واپس پیوند کرو، اس کو اپنی جڑ کے اندر. پھر وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ٹوٹ جاتا ہے تو مالی نا ایسے کپڑے سے باندھ دیتے، پیوند کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسی سوکھی برانچ میں واپس زندگی آنا شروع ہو جاتی ہے. آج جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ جو کاز ہے ذکر کیوں
وہ اس واسطے کہ ہم اپنی اصل سے جدا ہو گئے ہیں یا تعلق بہت ہی مدھم ہو گیا ہے. اب یہ تعلق واپس کیسے جڑے گا یہ بھی قرآن بتائے گا، کوئی اور نہیں بتا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اگین وی ٹیک دس ایز اے برکت کی آیت کہ ذکر ہوگا اتنی نیکیاں ملے گی. اقبال کہتے ہیں سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. کیا ہے وہ بال آ جائے گا وہ شعر بھی. anyway تو بات یہ ہے، اصل یہ ذکر کی حقیقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ذکر کی حقیقت جنت نہیں ہے، وہ سیکنڈری ہے. اب میں ذرا باریک بات کروں آپ سمجھیے. جنت بھی، اب یہ باریک بات عرض کروں گا. جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، مقصود ہے، سب کچھ ہے، مگر حقیقت میں اللہ کی ذات نہیں ہے جنت. جنت اللہ کا غیر ہے. یہ اس نقطہ سمجھنے کا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنت کی دعا نہیں کرتے، بالکل کرتے ہیں، کیونکہ دیدار الہی کی جگہ وہی ہے. ری کنیکشن کی جو ایکسٹریم جگہ ہے، جس جگہ بندہ اپنے خالق سے ری کنیکٹ کرے گا، اور ایکسٹریم جگہ ہے کہ جہاں آخری سب سے بڑا جو انعام ہمیں ملے گا جنت میں، وہ کہتے ہیں جنتی مانگتے 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 تھک جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اللہ پاک کہیں گے اور مانگو اور مانگو اور مانگو. آخر میں وہ کہے گا جی اب میں کیا مانگوں. تو پھر یہ جنتی جائیں گے علماء کرام کے پاس. یہاں بھی یہ کتنے بڑی محرومی ہے کہ آج ہمارے کو باقاعدہ ایک تحریک کے تحت اپنے علماء کرام سے کاٹا جا رہا ہے. ان کے تذلیل والے لطیفے یہ بہت برے ہیں فلانا. اور پھر دین ہمیں کس سے سکھایا جا رہا ہے؟ ایسے لوگ جن کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، عربی کے 4 لفظ نہیں جانتے، اردو کی تفسیریں پڑھ پڑھ کے اور فتاویٰ جانتے ہیں، دینا شروع کر دیتے ہیں. ہاں ان کے پیچھے ایسی طاقتیں ہوتی ہیں کہ بڑا اچھا اسٹوڈیو ہوتا ہے ان کا، اور مارکیٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، ایسے ہو اس بڑے ایسی ہو ایسے کہتے ہیں بڑا کرتے ہیں، اور ہم ان سے دین سیکھتے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہم ڈاکٹری جو ہے وہ کسی انجینئر سے نہیں سیکھتے. ہم لائر بننا ہوتا ہے تو کسی بڑھئی کے پاس نہیں جاتے، لاء اسکول میں جاتے ہیں. مگر یہ دین ایک ایسی فارغ چیز ہے کہ ساری عمر کا ہمارا کام کچھ ہے، اور وہاں بیٹھ کے ہم کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ جناب اب ایک اور ہے کہ دین بہت آسان ہے. بے شک آسان ہے، عمل کے لیے آسان ہے. مجھے مولوی کی کیا ضرورت ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود قرآن پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا. صحابہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی. اب آپ کو کوئی کہے، کوئی شخص اپنے باپ کا ہارٹ بائی پاس خود کرے گا کہ جب میں نے یوٹیوب پہ سارا دیکھ لیا ہے، آئی نو. یا کوئی اس کو آ کے کہے کہ یار میں نے بڑی لٹریچر بھی بہت پڑھا ہے، کارڈک بائی پاس، اور اس پہ میں نے لٹریچر بھی بہت پڑھا ہے، اور میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی بہت دیکھی ہیں، تو میرے گھر لے آنا اپنے والد صاحب کو، میں ان کا بائی پاس کر دوں گا. آپ کو یہ آدمی کرائے گا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی، مجھے پہلے بتاؤ کہ ڈاکٹر یہ کہاں سے ڈاکٹر بنا ہے، کہاں پریکٹس کرتا ہے، پھر ریفرنسز اس کے کیا ہے، تب جا کے آپ. مگر دین ایک ایسی چیز ہے. اور آج ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ مفتی صاحب پڑھے لکھے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو ہماری یہ مصیبت ہے کہ پڑھے لکھے آدمی کی ڈسکرپشن کیا، انگریزی اچھی بولتا پڑھا لکھا ہے. باہر سے آپ کسی گورے بڑھئی کو یہاں لے آئے نا، تو انگلش بول رہا کہ سیمس ٹو بی ویری ویل کوالیفائڈ. ہم کالے انگریز ہیں نا، لارڈ مکالے نے ہماری تربیت ایسے کی، بٹ وی ہیو ٹو انڈو دیٹ. زبان سے ہر زبان اپنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے ایک کاوش پرانی ہماری جاری ہے، جہاں علماء کرام کو انٹرنیٹ، انگلش اور سب دین کے لیے استعمال کرنے کے سب سکھا رہے ہیں. تو زبان بری کوئی نہیں ہوتی، مگر یہ جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے نا چیزیں، ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہمارے اندر ہے اور ایک سپیریئر ان کو سمجھتے ہیں. کیوں؟
حالانکہ سپیریئر تو ہم ہیں. اللہ پاک اس امت کو کیا کہتا ہے؟ یہ امت بنی ہے ٹو لیڈ ناٹ ٹو بی لیڈ. آج ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں. یار دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں. آپ کسی کے پاس چلے جائیے، ہمارے اپنے علماء کے عیب بیان کرتے کرتے وہ چپ نہیں ہوگا. ارے بھائی، اگر میں مانتا ہوں چلو سب میں کچھ نہ کچھ ہر انسان میں یہ خیر القرون سے اتنی دور ہم آ گئے تو ویکنیسز ہے. کہاں ویکنیس نہیں ہے؟ کیا انڈسٹریلسٹ میں آپ ویکنیس نہیں ہے؟ ٹریڈرز میں نہیں ہے؟ بیوروکریٹس میں نہیں ہے؟ پولیٹیشنز میں نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارے معاشرے سے آ رہے ہیں. اگر ان میں بھی کچھ ویکنیسز ہیں تو کوئی بات نہیں، مگر ڈھونڈو. صحیح لوگ ملے ہیں، ابھی ہیں صحیح لوگ، قیامت تک رہیں گے. بیکاز اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے قیامت تک سچے رہیں گے، اور ہمیں حکم ہو رہا ان کے ساتھ ہو جاؤ. نو لیٹ می گیٹ بیک ٹو اٹ. جو کاز اینڈ افیکٹ کی میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقی کاز کیا ہے جو ہمیں جو آج بے چینی اور یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، چاہے وہ ظاہری دنیاوی پریشانیاں ہوں یا بے چینیاں ہوں، وہ حقیقی کیا ہے کہ ہم وہ مولانا روم جو فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اصل جڑ سے کٹ گئے. اللہ کی ذات سے اب ہم کٹ چکے ہیں. اللہ کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی اتنی مدھم پڑ گئی. شکر الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر بہت ہی مدھم تعلق رہ گیا اللہ پاک سے. اور رہ بھی گیا ہے تو وہ ایک قانونی تعلق ہے، قلبی تعلق نہیں ہے. بس ٹھیک ہے ٹک مارک کے لیے، جیسے ابھی ہمارے حمزہ بیرسٹر حمزہ نے کہا تھا کہ کسی انگریز نے کہا کہ جی ریلیجن از اے گڈ ریمیڈی یا نیڈ کہ انسان پریشان ہو تب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ریلیجن از ناٹ جسٹ، یہ تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا سائیڈ افیکٹ ہے. اصل افیکٹ کیا ہے؟ جو آپ کا جس جاب ڈسکرپشن سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دیکھیں آپ کا مقصد ہے وہ. جب آدمی آپ کسی کو اگر یونیلیور کسی کو ایم ڈی اپوائنٹ کرتی ہے اور بہت بڑی تنخواہ اس ایم ڈی کی ہوتی ہے، مگر وہ ایم ڈی جو ہے وہ اپنے آفس کے بجائے کچن میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں چائے بہت اچھی بناتا ہوں. سارا دن وہ چائے بناتا رہتا، بہترین چائے بناتا ہے وہ. تو کمپنی اس کو کیا کہے گی، بھائی جان اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے، پھر تیری 10 ملین کے بجائے جو ہے پھر تیری 20,000 تنخواہ ہوگی. ٹھیک ہے. آج مسلمان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ جو ہم پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں؟ سوچنا چاہیے. واٹس دا مسنگ لنک؟ علامہ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں. اب یہ اتنا گہرا شعر میں بار بار پڑھتا ہوں. فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر کیا چیز ہے؟ وہ اللہ سے قلبی تعلق، اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حب اللہ. اور اس کے لیے لازمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت، عشق، فنائیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان آپ کا تب تک مکمل نہیں ہے جب تک میں آپ کے نزدیک آپ کی اپنی ذات سے بھی زیادہ، بیوی بچے مال اور اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. جب تک نہ ہو جاؤں تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. بھائی آج کے حالات ہیں، اس کو 1 منٹ بیٹھ کے انالائز تو کرو کہ مسئلہ کیا ہے اور مسئلے کو حل کرو. ہماری عقل کچھ اور ہمیں بتاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عقل والوں کو تو یہ حال ہے کہ امریکہ کا جو ڈیفیسٹ ہے روز بروز بڑھ رہا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیفیسٹ امریکہ کا ہے. مگر ہمارے تو وہ رول ماڈلز ہیں نا، کہ کون یہ دیکھ لو نا، سیاڑے ہیں نا. دنیا کا کیا حال ہے؟ ایک دفعہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، ایک 90s میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس میں سپرویژن میں ایک سینٹر فار اسلامک اکنامکس ہے وہاں بیت المکرم مسجد کراچی میں. تو ان کا وہ نیا بنا تھا، ایک سیشن ہوا تھا انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈرز اور علماء کے درمیان، تاکہ ایک دوسرے کی زبان، اب تو الحمدللہ بہت لوگ سمجھتے ہیں، اجارہ اس قسم کی چیزیں، مداربہ، مشارکہ. اس زمانے میں کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا. میں ایز اے انڈسٹریلسٹ ٹریڈر کرتا رہا. تو وہ 2 دن کا سیمینار تھا. ایک بات جو میں بتا رہا ہوں
مفتی صاحب نے ایک عجیب اپنا واقعہ سنایا. اس زمانے میں نیا نیا یہ کمیونزم رشیا ٹوٹ گیا تھا اور واپس ایک بڑا تھا کہ بھئی کمیونزم چلا گیا اب کیا ہوگا, اور واپس ساری مغربی طاقتوں کی کوشش تھی کہ وہ آ جائے, واپس کیپٹلزم آ جائے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالی نے کہا, فرمایا کہ میں امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ تھا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ کمیونزم سوشلزم کیوں آیا, کیونکہ کیپٹلزم میں خرابیاں تھیں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بولا اچھا یہ سوشلزم اور کمیونزم کیوں گرا, اس میں خامیاں تھیں؟ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب تم کہتے ہو کہ واپس کیپٹلزم کو واپس رائج کر دیں, تم ہمیں یہ بتائیے کیا کیپٹلزم کی خامیاں آپ نے دور کر دی؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی دور تو نہیں کی. تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی اب ہم تمہیں ایک چوتھا اسلامی اللہ اور اس کے رسول کا نظام کی بات کرتے ہیں تو تم اس کو ریزسٹ کرتے ہو. اچھا اب یہاں دیکھیں یہ سارا ذکر جو ہے یہ صرف سپرفیشل چیز نہیں ہے, صرف برکت کی چیز نہیں ہے. دس از ہاؤ دی ہیلتھ آف یور, آپ کی روح کی جو صحت ہے اس کے اوپر اس کا انحصار ہے. آپ کے اندر جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ لیکسٹینل میں سکون نہیں ہے, وہ زینکس میں سکون نہیں ہے, اللہ نے وہاں رکھا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب یہ بھی سمجھ کے اللہ کا ذکر کیا ہے, یہ صرف تسبیح اللہ 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 اللہ, یہ ذکر کا ایک بڑا پہلا لیول ہے. اصل ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ساتھ دل میں کنیکٹیوٹی, اللہ کی محبت والی یاد. اور اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ تم اگر دل میں یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا دل میں, اور تم اگر مجلس میں یاد کرو گے تو اس سے بہتر مجلس میں, فضائل اعمال میں اس سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب نو کمنگ بیک کہ اگر ہم سمجھ لیں کہ حقیقت میں یہ دنیا کون چلا رہا ہے, امریکہ چلا رہا ہے, یورپ چلا رہا ہے, کون سی فورسز چلا رہی ہیں, یا ہماری عقل چلا رہی ہے کہ ہم یہ کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا, یا مان لیں قرآن کو مان لیں when the Quran says واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے ہر امر پر غالب ہوں مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے. There are no coincidences in life میرے دوست, there are just ساری چیزیں اللہ کی طرف سے پلانڈ ہیں اور ایک مقصد کے تحت, کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتا. اور اللہ پاک کہتا ہے میں اپنے ہر عمل پر غالب ہوں, مفہوم ہے, مگر لوگ نہیں سمجھتے. کبھی آپ نے سوچا, میں بار بار یہ آج کل مثال دے رہا ہوں کہ اس کمرے میں جو آکسیجن آپ میں اور میں اس وقت سانس لے رہے ہیں, کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہے؟ اس کو اللہ کی نعمت بھی جانا ہے, کبھی اس کے بارے میں سوچا یا اس کا بندوبست کر لیں کہ بھائی وہاں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے گھر تو اپنی آکسیجن تو ساتھ لے کے جاؤ. اچھا یہ آکسیجن جو یہاں ہے یہ پتہ نہیں کس درخت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اندر گئی ہوگی, آکسیجن بن کے اللہ پاک نے کب بنوائی ہوگی تاکہ آپ یہاں تشریف لائیں گے تو آپ کا یہ پروویژن کیا ہوا ہے. اور یہ آپ کے ظاہر کی آپ کے وجود کے لیے اتنی ضروری ہے کہ یہ چند منٹ نہ ہو تو آپ کی جو فزیکل باڈی ہے وہ مر جائے گی نا. تو اس سے پتہ چلا جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اس کا اتنا کثیر ہونا ضروری ہے. اب دوسری طرف لے آئیے, آپ کی روح کے لیے, آپ کی روح کو آپ اس کو انرجی کہہ لیں, روح کی حیات کے لیے کہہ لیں, ذکر ضروری ہے. تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ذکرن کثیرہ, 10 20 50 نہیں, ذکرن کثیرہ, دائمی ذکر ہمارے. اچھا اب اس دائمی ذکر کے حصول کے ہمارے جو صوفیاء کرام کے ہاں ہوتا ہے, اب پلیز ایک نکتہ صرف درخواست کہ بہت سا ہر لائن میں اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں, کویکس بھی ہیں, 2 نمبر کے ڈاکٹر بھی ہیں, مگر ان کو دیکھ کے ہم ڈاکٹرز کو جج نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1 نمبر کے ڈاکٹر نہیں ہیں, 1 نمبر کے علماء نہیں ہیں, 1 نمبر کے تاجر نہیں ہیں, سب ہیں, 1 نمبر کے بھی ہیں, 2 نمبر کے استاد بھی ہیں, 1 نمبر کے استاد, مگر 2 نمبر کو دیکھ کے 1 نمبر پہ قیاس نہیں کیا جاتا. تو ہمارے ہاں جو صوفیاء کرام, ہمارے جو علماء حق اور صوفیاء حق ہیں, یہ جو ہماری تربیت کرتے ہیں اور یہ جو ذکر بتاتے ہیں, یہ تربیت بھی کرتے ہیں, تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں, ایز آرڈرڈ بائی دا قرآن. قد افلح من تزکیٰ, کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا دیا. اب اگین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ پاک, محبوب آپ کو 4 چیزوں کے لیے ہم نے بھیجا.
کہ آپ آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن پہنچاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اور آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی بزرگ سے بیعت کریں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ ذکر کریں؟ بھائی لکھا یہ کہ تزکیہ نفس کریں، اس کے لیے جو اسباب آپ کو، نہیں میں تو مسلمان ہوں، کلمہ ہے میرا، اللہ اس کے رسول سے تعلق ہے۔ حضرت بالکل آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ کی نظر کیوں نہیں قابو میں؟ پھر آپ گانے سن رہے ہیں، کان آپ کے قابو میں نہیں ہے، والد والدین سے بدتمیزی کر رہے ہیں، بیوی کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، اولاد کے ساتھ آپ کا کیا ہے، مال حلال حرام آپ نہیں دیکھ رہے۔ علم تو آپ کو سب کچھ ہے بھائی، معلومات سے عالم نہیں بنتا، ورنہ یہ میرا جو موبائل فون ہے سب سے بڑا، سیاست اور تفاسیر سب اس میں ہے، کیا یہ عالم ہے؟ مگر اب یہ چیز ہمیں ملے گی کہاں سے؟ ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے۔ کسی کو عالم بننا ہے مدرسے جانا پڑتا ہے، گھر بیٹھے وہ عالم نہیں بنتا۔ ڈاکٹر بننا ہے جانا پڑتا ہے کسی میڈیکل انسٹیٹیوٹ، سیکھنی پڑتی چیزیں۔ کسی کو اللہ ہی چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو اللہ چاہے وہ اس کی بس اس کی مرضی، 1 منٹ میں ہدایت دے دے، وہ چاہے تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دے، ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت، اس کی مرضی، مگر ایکسیپشنز پروف دا رول۔ صحابہ تو جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ کروانے، مگر آج ہم کہتے ہیں یار یہ کون سی چیز ہے؟ بھائی یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق انما الاعمال بالنیات سے۔ نو آئی ٹرائی ٹو کنٹیل، وقت کم ہے، جتنی بھی محنتیں کر لو دین کی، اگر اخلاص اس میں نہیں ہے اس کا اثر نہیں آئے گا۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کتنی اچھی ظاہر کی نماز ہے، اس میں نیت صحیح نہیں ہے، آپ بتائیے ہمارے ساتھ ہوگا؟ نہیں، نیت صحیح نہیں ہے، دکھاوے کی نیت سے پڑھ لی، بہترین نماز ہے، وہ امامہ بھی ہے اور داڑھی بھی ہے اور بہت خشوع بھی نظر آ رہا ہے، فضائل اعمال میں شیخ حدیث لکھتے ہیں کہ منہ پہ اس کے ماری جائے گی۔ کیوں؟ اچھا پھر آتا ہے اعمال تلے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، کیا معنی ہے؟ تو یہ وزن کہاں سے آئے گا؟ گننا تو ہمیں آسان ہے، میں نے 10 نفل پڑھے، 20 نفل پڑھے، بعض اوقات کسی کی صحابہ کی 2 رکعت اور ہماری زندگی کی نمازیں، ان کمپیریزن ہے۔ وائے؟ کیونکہ ان کی 2 رکعت میں جو اخلاص تھا، جو نیت تھی، جو اللہ کی ذات پہ یقین کے ساتھ اللہ کے استحضار سے وہ پڑھتے تھے نماز۔ تو اگین اس کو سیکھیں گے ہم کہاں سے؟ یہ ذکر کا ایفیکٹ ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ مفہوم ہے مشہور، آپ نے پڑھی بار بار، کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم تو اس کو تریاق کیا ہے، اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ جب اللہ کی یاد اس دل میں آتی ہے اور یہ زنگ اترتا ہے، تو پھر انسان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی، پھر وہ جو یہ ہمارے سامنے ایک ورچوئل ورلڈ چل رہی نا، حقیقت نہیں ہے، یہ ایک بہت دھوکے کی زندگی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے جس کو کامیابی کہہ رہا ہے، اور ایک چیز کو ناکامیابی کہہ رہا ہے۔ سود کو وہ کہہ رہا ہے میں مٹاؤں گا اور تجارت کو بڑھاؤں گا۔ آج ہمارا جو ہے گریجویٹ جو ہے وہ تو کہتا ہے اس کو ایڈم اسمتھ کے بغیر تو ہضم نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے انٹرسٹ بینکنگ کے بغیر چل کیسے سکتا ہے؟ وہ بیچارہ اس کا یقین، تعلق، معرفت، محبت، اگر وہ دیکھ رہا ہوتا کہ بیک اینڈ پہ کرنے والی ذات کون سی، ہوز کالنگ دا شاٹس، یہ سافٹ ویئر کس نے لکھا ہے؟ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں، یہ ہماری ساری کانسنٹریشن اس 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کے کمپیوٹر پہ ہوتی ہے۔ ہمارا ویسے بھی پاکستانیوں کا مزاج ہے، 5 لاکھ کا میاں صاحب، مطلب میری تعلق ایک ایسی کمیونٹی سے ہے، میں چنیوٹی ہوں، تو وہ میاں صاحب جو ہے نا وہ 3 لاکھ کا کمپیوٹر تو لے لیں گے، جب اس کو آئے گا کہ سر وہ ونڈوز کی 50,000 کی سافٹ ویئر ہے، وہ یار 1,000 روپے کچھ نہیں لگ سکتا، کیونکہ آج کل تو بڑی آرام سے کس چیز دے آپ 50,000 روپے دیے، سافٹ ویئر نظر نہیں آتا نا۔ اینی وے، مگر حقیقت دیکھو، سافٹ ویئر فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہم نہیں کرتے، ہماری سادگی جو نظر آ رہا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں سود کو گھٹاؤں گا اور صدقات کو بڑھاؤں گا۔ ہماری عقل کہتی تو دے دے گا کسی کو تو تیرا مال کم ہو گیا، انٹرسٹ میں تو نے رکھ دیا تو دیکھ تیرا تو اضافہ ہو گیا۔ مگر بیک اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اب جس کا وہ یقین ہے
کہ واقعی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے اس پہ عمل کرنا، سود کو چھوڑنا بہت آسان ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی چھوڑے گا۔ الحمدللہ بہت سارے دوست جو ہیں جو کنونشنل بینکنگ کرتے تھے، وہ چاہے وہاں ان کو زیادہ جو بھی پروفٹ یا کچھ دینا پڑتا ہے اسلامک بینکس میں، وہ خوشی خوشی دے رہے ہیں۔ یعنی ہیں لوگ جو آہستہ آہستہ جو چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں، مگر یقین وہاں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال دوسرا میں عرض کرتا تھا، جب ذکراً کثیرہ دیٹ مینس کہ ہماری روح کی حیات کے لیے یہ لازمی ہے، ورنہ ہماری روح آج مر رہی ہے من حیث القوم۔ آپ روح کا یہ آپ دیکھیں تو صحیح، بار ہمارے ساتھ کیا واٹ آر وی فیسنگ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دہریت، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں LGBT، جو عقل کے خلاف ہے، جو چیزیں عقل کے خلاف ہیں، ہر دین میں ایک شریف الفطرت انسان کے تحت عقل خلاف ہے، مگر آج کتنی اس کی بھرمار کی جا رہی ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ سرایت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو برا مت کہو، ایکچولی کیا ہے کہ اندر سے اس کا حل اندر سے آئے گا۔ اگر آپ اس کا حل چاہتے ہیں تو وہ اس کا حل جو ہے وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، طریقہ وہی ہے، اور یقین کریں حل ہوگا۔ یہ زمانہ اتنا خراب نہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، کتنا خراب زمانہ تھا، تھوڑے سے عرصے میں ساری دنیا بدل گئی۔ تو آج بھی وہی طریقہ ہے۔ اب بہت سارے دوستوں کو اعتراض ہوگا، اچھا پھر تو حضرت پھر اونٹ پہ چڑھیں۔ اللہ کے بندے عقل کے ناخن کرو، یہ دین نہیں کہتا آج گاڑی پہ چڑھو۔ دیٹ مینس کہ ٹرانسپورٹیشن اختیار کرنی تو آپ اس کے اسباب کرو، اپنے ویپنز رکھنے تو اسباب اختیار کرو، مگر جو کور پیرامیٹرز ہیں وہ وہی، یعنی ماڈرن ڈے میں مگر کور پیرامیٹرز وہی رہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ میں آخری نقطہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیر ہو رہی ہے، اللہ پاک نے ہمیں جو یہ قرآن پاک عطا فرمایا نا، ایک وہ تو خود ہی کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے، اب اور دوسری کتاب نہیں آئے گی، مگر یہاں ایک بات سمجھیے کہ جو آدمی جو بات کرتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق کرتا ہے۔ اس کی بات میں جتنا بڑا ایک آدمی صاحب علم ہوگا دنیاوی دینی، اس کی بات میں اتنی ہی گہرائی ہوگی اور اس کی بات اتنی ہی پائیدار ہوگی۔ تو جب اللہ کی ذات سے کوئی بات آئی ہے تو اس کے اندر جو مسائل کا حل ہے وہ 2-4 سال کا یا 2000 سال کے لیے نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے، بس یہ کہ ہر وقت کے ساتھ جب ہم اس میں غور کریں گے تو وہ معنی ہم پہ اللہ پاک کھول دیں گے، نئے نئے اسی چیزوں کے معنی کھلتے جائیں گے، اس کے نئے نئے اللہ یومن ہو فی شان، اللہ پاک ہر روز اپنی نئی شان کے ساتھ یعنی کھلتی ہے۔ تو بہت سارے علوم قرآن کے جو ہے نا وہ ایسا لامتناہی، اس کا ایک ایک لفظ ہے، اس کے اندر حقیقت میں ہر چیز کا، دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، ساری چیزیں اس کا سولوشن ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں آپ یوں سمجھے کہ اتنی بڑی چپ لگی ہوئی ہے جس کا ڈیٹا انفائنائٹ ہے ایک ایک حرف میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کس ذات سے آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں سے آ رہا ہے نا، اور یعنی جو اس کے کلام میں اس کا علم جھلکتا ہے، تو سارے، یعنی اس کا مطلب ہے جب یہ کلام الہی ہے تو قیامت تک جو سلوشن ہے ایکچولی اسی کے اندر ہے، اس کے قرآن سے ہٹ کے ہے نہیں، حدیث مبارکہ سے ہٹ کے ہے نہیں۔ مگر اس کو سمجھنے کے لیے اب پھر نقطہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے قلب چاہیے، عقل نہیں چاہیے۔ دلیل حدیث مبارکہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے نہ زمین فما سما سکتی ہے نہ آسمان مگر مومن کا قلب۔ اس کی کیا معنی ہوئے؟ اس حدیث کی مفہوم کیا ہوئے؟ کہ عقل میں اللہ نہیں آتا، اگر قلب میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقل میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ عقل کی حد ہے، اور یہ جو قلب ہے اس کی حقیقت لامحدود ہے۔ اللہ کا آنا فزیکلی تھوڑی آ گیا، جو اللہ کی تجلیات، علوم، معرفت جو لامتناہی ہے وہ اس قلب میں آتی ہے۔ اور اللہ پاک آپ دیکھیں کہا بار بار قرآن میں قلب کی بات کرتے ہیں، عقل کی کامیابی کو، یوم لا ینفع مال ولا بنون من اتى اللہ الا بقلب سلیم، یاد کرو اس دن کو جب تمہاری نرینہ اولاد اور تمہارا مال کام نہیں آئے گا مگر قلب سلیم۔ ہیو یو ایور تھاٹ کہ قلب سلیم کیا ہے؟ اور یہ مجھ سے پوچھا جائے گا قلب سلیم بنا کے آئے ہو کہ نہیں؟
جو صرف ہم کہاں پڑھیں گے، یہ سیکھنا نہیں ہے، پتہ نہیں کرنا ہوگا. سارے حقائق میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن اور حدیث مبارکہ میں، سنت پہ عمل کرنے میں، مگر سنت کی بھی تو حقیقت سمجھنی پڑے گی. کبھی ہمارے مطلب مجھ جیسے آدمی نے بھی سوچا جس نے امامے پہن لی ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 7 درجات مطابقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھتے ہیں. 7 ایک ہی عمل، مگر اس سنت کے اعتبار سے 7 درجات ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز کی بات کرنے چلیں تو ہم نماز پڑھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، نہیں ہم نے نماز پڑھ لی، سنت کے مطابق پڑھ لی. ہاں جی وضو کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ٹھیک ہے ظاہراً میں تو پڑھ لی. جب آپ سے صرف نماز پڑھے ہوتے تو اس نماز کا کوئی باطن بھی تو ہوگا نا. تو آپ کے نماز پڑھنے کی باطن کی بھی تو کوئی سنت ہوگی کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کیا سوچ رہے ہوں گے. اور کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کی مطابقت کرنا ہم پہ لازمی ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُول میں صرف کہاں لکھا ہے کہ صرف ظاہر کو اعتبار کرو؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث ہے. آج ہمارے اس پہ کوئی وی ناٹ ورڈ، صرف ظاہر پہ کر کے اینڈ ویئر گڈ. نیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہی بات چرچ اینڈ دا اسٹیٹ. مسجد میں بڑے اچھے مسلمان ہیں، باہر نکلے تو بھائی ٹھیک ہے جی، کاروبار تو کاروبار ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، 2 نمبر کا تولنا ہے، بھائی یہ تو میرا دنیاوی معاملات ہیں نا. ہاں مسجد میں بڑا نیک ہوں، ایسا نہیں ہے. کسی کو آپ نے جعلی پی ڈی سی دے دیا اور تسبیح بنا کے مسجد میں بیٹھ کے کونے میں تسبیح گھما رہے ہیں کہ جی یہ آپ نیک نہیں ہیں، یہ آپ سنت کی مطابقت نہیں کر رہے. بہرحال ذکر کی یہ تاثیر ہے کہ یہ آپ کی روح کو جب زندہ کرتا ہے تو فضائے بدر پیدا ہوتی ہے. پھر یہ روح جب اس روح میں طاقت آتی ہے تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک زمانے میں کہاں ہیں اسلام کے خلاف، اور وہ پھر جب یہاں آتے ہیں تو روح کی ایسی طاقت کہ پوری دنیا ان کے نام سے لرزتی ہے. ان کی کہتے ہیں 13 یا 23 کتنی احکام، غالباً 13 مجھے یاد نہیں ہے، جو ان کی منشا تھی، چاہت تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکام اتار دیے. کائنات، اب یہ صرف ایک ہم عقلی لوگ ہیں نا، صرف اتنا سوچئے گا کہ یہ کنیکٹیوٹی جب جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کیسا ہوتا ہے کہ وہ دریائے نیل کو خط لکھتا ہے. آئی مین یو ٹیل می، آج بھی مجھے کوئی پروگرامنگ بتائے نا، کوئی مائکروسافٹ، کوئی ایپل، کوئی ایسی پروگرامنگ بتائے نا کہ میں کم از کم جو سیلاب آ رہا ہے اس کا منہ موڑ لوں. دریائے نیل کو خط لکھتا ہے نا. واٹ از دا لاجک؟ یہ عقل مانتی کہ خط لکھو گے تو دریا چل پڑے گا، مگر آج تک چل رہا ہے. جنگل میں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جنگل چھوڑ دو، ہم نے یہاں چھاونی بنانی ہے. اور وہ کیسے چلے گئے وہ لوگ؟ سوچو، پہلے تو یہ سوچو. یہاں ایک نکتہ جو ہم نہیں سمجھتے، صحابہ کا کتنا بڑا یقین تھا. دے نیو ویری ویل. ورنہ وہ کہتے ہیں جی دیوانے کی بڑھ ہے، آپ سب جانوروں کو بات کریں تو دماغ خراب ہو گیا. نہیں، ان کو پتہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں رتی برابر کا فرق نہیں پیدا ہو. اللہ اکبر. یہ جب عشق رسول سرایت کر جاتا ہے نا، یہ پردے اٹھ جاتے ہیں. پھر دے نیو ویری ویل کہ جو ہم نے حکم کیا ہے جانوروں کو تو یہ جنگل خالی کر دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے مسلمانوں کی، اسباب کتنے زیادہ ہیں، بہت بظاہر اوپر، مگر گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے دیکھ لیجیے. اور کیوں ہے؟ روحانیت نکل گئی، نیتیں نکل گئی. بولیا رب ملدا نانو جنہاں دیاں نیتاں سچیاں نے. یہ نیت کیسے صحیح ہوگی؟ اینڈ نیت ہیز این امپیکٹ. نیت جو ہے یہ اثر ہماری زندگی پہ اس کا بالکل اثر ہے. جب نیت صاف ہوتی ہے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. جب نیت میں کھوٹ آتا ہے، ذرا سا بھی کھوٹ آتا ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. دلیل قرآن پاک. وکیل قرآن اور حدیث کی یہ غلط تاثر ہے کہ صوفیاء کرام کوئی الگ بات کرتے ہیں. ہرگز نہیں، سب قرآن اور حدیث کی. یہاں ہم فقراء کے نزدیک فتویٰ تو کرنا ہی کرنا ہے، تقویٰ مقصود ہے. ان کے یہاں تو تہجد فرض ہے.
5 نمازیں تو پڑھنی ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. یہاں تو بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج جو غلط قسم کے لوگ آ گئے جنہوں نے مزاروں پہ دھمال اور پتہ نہیں کیا کیا بدعات شروع کر دی، یہ صوفی نہیں ہیں، یہ اللہ والے نہیں ہیں. دیوانے جو چرس پی کے اپنے آپ کو مجذوب ظاہر کرتے ہیں، یہ مجذوب نہیں ہیں. اللہ والے تو اتنے پابند شریعت ہوتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. ہم نے اس فقیر نے دیکھا ایسے لوگوں کو. میرے اپنے شیخ ایک دفعہ کوئی بات ہو رہی تھی، میں 2 بس ان کی بات بتا دوں کہ آپ کو پتہ چلے اس دور میں کیسے لوگ ہیں. ایک دفعہ ہمارے وہاں بنوری ٹاؤن ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں پہ شاید نام بھی سنا ہو، جامعہ علوم اسلامیہ، حضرت بھی وہیں کے فارغ ہیں. تو وہ کسی استاد کے بارے میں وہاں مجھے خود کہنے لگے یار فلانا استاد میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا 1 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. سو میں نے حضرت کو کہا حضرت آپ کی 2 سال میں فوت ہوئی ہے؟ تو کہیں نہیں یار. پھر میں نے کہا حضرت 20 سال میں آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے؟ تو اس کا آنسر ان کا پتہ کیا تھا؟ یار تجھے تو پتہ ہے ہم لوگ مولوی لوگ ہیں نا یار، ہمیں تو مل ہی جاتی کہ 20 سال میں جس آدمی کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. یہ کرامت ہے، یہ حقیقت ہے. ایسی سنت پہ پابندی کسی کو نہیں پتہ، یہ حقیقی کرامت. اور ایسے لوگ آج موجود ہیں. ایک دفعہ ایک جگہ وہ تشریف لائے ہمارے وہاں ڈیفینس میں کسی کی وہاں بلڈنگ لیے دعا تھی، تو حضرت جب تشریف لائے وہاں میری ملاقات ہوئی تو بڑے افسردہ تھے. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہ یار آج ایک مسئلہ ہو گیا، میں آ رہا تھا یہاں تو رستے میں مجھے وضو کی حاجت ہوئی. وہ ہمارے ڈیفینس میں خیابان احتیاط پہ بلال مسجد ہے. تو کہا میں بلال مسجد پہ رکا ہوا ہوں. اچھا میں سمجھا شاید پتہ نہیں وہاں بند ہو مسجد یا کچھ کر، نہیں وہ وضو بھی ہو گیا. مگر 16 سال میں پہلی بار یہ ہوا کہ میرے نے مسواک کے بغیر وضو کیا ہے. یہ عشق کی باتیں ہیں جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہو جاتا ہے. وہ اس لیول ایڈہیرنس کرتا ہے، ناٹ بیکاز کہ مجھے اتنا ثواب ملے گا، وہ تو ملے گا ہی ملے گا. وہ شوخی سی ہے کلام سوال مکرر میں ہے کریم، مقام رضا یہ ہے کہ جزا کی تمنا بھی چھوڑ. یہ ایسے لوگ بھی آپ ان کے دلوں کا مواخذہ کریں، کیسے بادشاہت ہوگی کہ جن کو صرف ایک ہے کہ بس یار راضی ہو جائے، اور اس کے لیے وہ اپنا تن من دھن سب قربان کر. عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب قربان. صرف ہماری طرح نعرے نہیں ہیں کہ ادھر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور ادھر نماز جاری ہوتی ہے. یہ عشق رسول نہیں ہے. جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا کہ آج نعتیں کم ہیں اور وہ گانے زیادہ ہیں، اور اس میں ساؤنڈ افیکٹ اور یہ اور وہ. مطلب اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ ایک مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور اس انداز میں کہ جو خلاف شریعت ہو. ان للہ و انا الیہ. اب آخر میں عزیز یہاں جو ذکر کا حلقہ قائم ہو رہا ہے میرے گھر میں الحمدللہ وہاں ہوتا ہے. تو ایک دفعہ قریبی مسجد والوں نے کچھ کہا تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضرت میں اپنے گھر کا حلقہ وہاں منتقل کر دیتا ہوں. تو حضرت نے کہا خبردار تو نہ منتقل کری، تجھے پتہ نہیں کہ کتنے عذابات ہٹتے ہیں، کتنے انوارات آتے ہیں، کتنی اللہ کی خوشنودی اور رحمتیں ایسی. ابھی میں نے اس مجلس کی حدیث شریف سے آپ کو ثابت کیا ہے نا. اور میں ابھی وقت نہیں ہے مگر میرا عرض کرنے کا مقصد یہی تھا یہاں پہلے بھی کہ یہ آپ کی پریکٹیکل ٹوڈیز لائف میں اس کا ایفیکٹ ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے. آج جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں فلانی سنت پہ عمل نہیں کر پا رہا، آپ چاہتے ہیں نہیں کر. جب یہ اندر صاف ہوتا ہے نا دل، تو پھر آپ کو بجائے وہ روکنے کے اندر سے چاہت پیدا ہوتی ہے، یار میں کر نہیں پا رہا مگر یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں. پھر سنت نہیں مسنون عمل پہ آپ کی کریونگ ہو جاتی ہے. باڈی نہیں، آپ کی روح ڈیمانڈ کرتی ہے. تو پھر آپ کے لیے کتنا کام کرنا آسان ہے. میں اپنے حضرت سے جب بیعت ہوا، حضرت کی اس وقت شرائط تھیں، داڑھی پوری رکھنی ہوگی، تصویریں چھوڑنی ہوں گی، گانا بجانا چھوڑنا ہوگا، اور ٹی وی نہیں دیکھنا ہوگا. دس از بیک ان 91. تو داڑھی وہ حج کر کے آیا تھا. پیدا میں داڑھی کے ساتھ نہیں ہوا تھا، ٹائی شرٹ بہت پہنی میں نے. بہرحال تو حج پہ تھوڑی رکھ لی تھی میں نے، چلو خیر ہو جائے گی. پھر حضرت نے کہا تصویریں نہیں کھنچوانی ہوں گی. میں نے ٹھیک ہے چلو وہ بھی ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی گانا بجانا چھوڑنا ہوگا. تو میں نے کہا چلو وہ بھی ٹھیک ہے. شوق تھا اس زمانے میں بس تھوڑا گٹار یا سنتھسائزر بچانا، ایسے شوق اپنی پرسنل. بار وہ بھی چھوڑ دیا. میں ٹی وی نہیں دیکھنا ہوگا. دس از بیک. میرے کامیڈی ڈراماز کا شوق تھا. میں نے کہا یار یہ کیسے چھوٹے گا. بٹ وہ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے کہتے ہیں کر لو پھر دیکھی جائے گی.
آپ یقین کیجئے وہ حضرت سے تعلق ہوا، بیعت ہوا، تو میں نے اس کو نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑ دیا. یعنی وہ جو ڈیزائر تھا ٹی وی دیکھنے کا، وہ اندر سے ڈیزائر ہی ختم ہو گیا. تو اب اس میں میرا کیا کمال تھا؟ صفر. کمال تو تب ہوتا کہ ڈیزائر ہوتا، چاہت ہوتی اور میں روک رہا ہوتا، یا اندر سے. تو اس واسطے میں کہتا ہوں یہ جب کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نا اس چین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہم گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ ہمیں چھوڑ دیتے. کیونکہ یہ کنیکشن جو ہے نا پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعین اسی انداز میں کنو مع صادقین. تو بھائی چلتے پھرتے کوشش کیجئے جتنا ہو جائے اللہ کی یاد. مقصود کیا ہے؟ اللہ کی یاد. جب ہر وقت آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر یاد کروں گا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ بھی ہمیں یوں یاد کرتا رہے گا کہ فیصل صاحب فیصل صاحب فیصل صاحب. نہیں، وہ فیصل صاحب نہیں کہے گا، اس کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. لوگ پوچھتے ہیں حضرت وظیفہ بتا دیں حضرت. ارے یہ وظیفہ ہے، سارے وظائف یہی ہیں. قرآن کی تلاوت ہو گئی، اللہ کی یاد. تلاوت تو ایک مخصوص وقت ہے، مگر آپ جب کاروبار پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ہمارے ہاں نقشبندیہ میں جو طریقہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی، کہ ہر وقت بس اتنی سوچ کہ میرا دل اللہ کے ساتھ متوجہ ہے. تو کیا ہوتا ہے 24/7 آپ کے اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. اور سمجھنے کے لیے آسان ہے، جیسے آپ کا موبائل فون ہے 24/7 یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، چاہے اس وقت آپ اس کو یوز کرو نہ کرو، کنیکٹڈ ہے. تو جب یہ 24/7 کنیکٹڈ ہوتا ہے تو 24 اللہ آپ سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے، وائس ورسا. تو جب آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کنیکشن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جیسا ہم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں تو یعنی اس کی رحمت متوجہ ہے. کوئی مسئلہ ہمارا آتا ہے تو وہ خود اس کا جواب دے دیتا ہے، وہ خود ہمارے دلوں میں قرار دے دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب اس کی ایک پوری حقیقت ہے. بہرحال اس کی تھوڑی پریکٹس کریں. میں دوستوں کو اس دور میں، اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیر آر لاٹ آف پیپل جو مجھ سے پوچھتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں تو بھائی پریشان ہونا چھوڑو. اپنے گھروں میں بعض خواتین بچیوں نے کہا کہ جی ہم بہت پریشان ہیں اور ہمارا اب تو شوہر اور بچے بھی تنگ آ گئے ہیں. میں نے کہا یہ حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کو برباد نہ کریں. بہرحال جو جس کی طاقت ہے وہ فائنینشلی کرے، اور دوسری کہ آپ 2 رکعت نفل توبہ پڑھ لیا کر لیں اور وہاں کے لیے اللہ ان کی مدد فرما. یہ ہم کر سکتے ہیں. دوسرا درود شریف کی کثرت. صلی اللہ علیہ وسلم 5000 روزانہ پڑھیں. ستنے میں کوشش کر لیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نو اگین یہ قرآن کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یہ قرآن کا حکم ہے. مین اب بڑی مصیبت آ گئی ہے، ہم نے درود شریف ایک طبقے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور مداح اہل بیت اور جو ہے وہ ایک طبقے کے لیے چھوڑ دیے. بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیں، ہم ان کے صحیح چاہنے والے ہیں. درود شریف تو کوئی ولی بنتا نہیں بغیر تہجد، درود شریف اور استغفار. یہ 3 چیز کے بغیر ولی نہیں ملتا. درود شریف ایسا تریاک ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا مختصر کہ یہ ایک صحابی نے جب آئے، مشہور حدیث ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے، کہ انہوں نے فرمایا، صحابی نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم میں نفلی ٹائم میں 1/3 زندگی آئی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ فار درود شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت اچھا، اور اگر بڑھا دو تو؟ وہ کہتے ہیں اچھا تو 2/3 2/3 میں اس پہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں درود شریف کے. بہت اچھا بڑھا دو تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بہت اچھا بڑھا دو تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب ساری جو بھی اپنی فرض واجب کو چھوڑ کر لوں گا تو بس درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تیری حاجات بلا مانگے پوری کرے گا. بھائی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. یہ آیت دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ دلیل ہے. اللہ پہ کوئی چیز لازم ہے، اور اللہ پاک خود قرآن میں اپنے پہ لازم کر رہا ہے، جو وہ اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے مگر چاہے جا کے خود لازم کر لے. اچھا پھر ایک نقطہ کہ جب اللہ خود ہی رحمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج رہا ہے تو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا فرشتوں نے بھی بھیج دی چلو، تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے اللہ پاک؟ دینا کس نے ہے؟ اللہ نے دینا ہے نا. اللہ پاک پہلے کہتا ہے محبوب ہم تو آپ کو راضی کر کے رہیں گے. محبوب مقام محمود آپ کے لیے ہے.
تو ہم ایک درود شریف پڑھیں نہ پڑھیں، کروڑ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام میں کوئی رتی برابر بھی فرق ہے؟ نہیں. تو اللہ کیوں ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے؟ تھوڑا سا پونڈر کیجئے نا. اور فرشتوں کو کیوں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں؟ وائی؟ بڑا سمپل آنسر ہے. آپ اپنے جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اس کی تعریف کرے. ابھی کیا ہوا ہے؟ ایک ماموں نے، اس کی محبت تھی اپنے بھانجے سے، انہوں نے یہ سب جو تعریفیں بتائیں، ان کو تو پتہ تھی ساری باتیں، اور بھانجے میں یہ اللہ کی طرف سے ساری صفات موجود تھی. یہ نہ بھی بتاتے ان میں صفات رہتی، یہ نہ بھی بتاتے ان کی محبت ان کے دل میں تھی. انہوں نے بتایا کیوں؟ یہ سوچیں، بڑی اچھی مثال سامنے اللہ نے ڈال دی. انہوں نے بتایا کیوں کہ میرا بھانجا ہے، آئی ایم سو پراؤڈ. اب میری چاہت ہے کہ پوری، یہ پتہ نہیں آج دنیا میں کہاں کہاں یہ لوگ ابھی اس وقت بیان سن رہے ہیں، پوری دنیا جانے کہ بھائی میرا بھانجا تو ہے یوں تھا یوں تھا یوں تھا یوں تھا. لیکن اس سے پریکٹس ہر انسان یہ چاہ رہا ہے نا. تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے تو ڈنکے بچے. عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اللہ عشق کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدعت ہے. دیکھو اللہ کا عشق، اللہ کے عشق کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، ورنہ پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی بدعت ہو گئی. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں؟ اللہ کی کریں نا. پھر قرآن پہ بھی آپ تان کر سکتے ہیں، یعنی اشکال کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں. پلیز دیر از اے فائن لائن. شرک بدعت بالکل غلط ہے. فقراء تو بہت اس کے اگینسٹ ہے، مجدد صاحب بہت اس کے خلاف ہیں، وہ تو بدعت حسنہ کو بھی نہیں مانتے. مگر آپ یہ نقطہ تو سمجھیے کہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح صحابہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، ان پہ اپنا تن من دھن سب وار دیا، اور مڑ کے کوئی احسان بھی نہیں جھاڑا. محبوب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اچھا، اور اللہ نے درجات بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات پہ درجہ ہے؟ فقر فاقہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہر ہے. فقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ سر میں یہ میری امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے، سب سے بڑا شاعر آپ سر میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. مگر درجہ سب سے زیادہ، سارا اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا انبیاء کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ. کس بات پہ؟ نمازیں زیادہ تھی؟ نہیں. کیا چیز تھی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدیق مجھے ایک رات کی غار کی عبادت دے دو اور میرے سارے عمل لے لو. کیا تھا اس رات میں؟ کیا انہوں نے مشقت، کتنی نمازیں پڑھی وہ غار ثور میں. اس کے فنا فی رسول وہاں نظر آتا ہے کہ وہ جو پریشان ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کی طرف سے آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اس کی حقیقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں ڈر رہے. وہ عشق ہے، میرے محبوب کو کہیں خراش بھی نہ آ جائے. یہ عشق ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا موقع تھا، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے. دیکھو اگر اپنی پرواہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. آپ سے ہم پوچھتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی آپ آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے. کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے آئے گا تو میں سامنے چلے جاتا. یہ عشق ہے. رسول اللہ علیہ وسلم جب مجھے خدشہ ہوتا ہے آپ پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا میں پیچھے آ جاؤں، یعنی میں وہ سانپ نے جو گھاس ڈسا کہ میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچے، یہاں تک کہ آپ سے کو جگایا بھی نہیں. یہ عشق ہے. اور اللہ کیسا قدردان ہے، اللہ کیسا قدردان ہے کہ پھر وہ جبریل کو بھیجتا ہے جاؤ جبریل اور میرے محبوب سے کہو کہ صدیق کو اپنی زبان مبارک سے میرا سلام پہنچائے. اور تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا نام لے کے اللہ نے سلام پوچھا. اور اللہ آپ سے فرماتے ہیں ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ نے پوچھا ہے صدیق تو مجھ سے راضی ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ حقیقت ہے علامہ اقبال کے شعروں میں. بٹ انفارچونیٹلی ہم تو اس کو چھٹی کلاس کا ایگزام پاس کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کائنات کی جو کی ہے نا ماسٹر کی اس کے اندر ہے. تو صدیق رضی اللہ عنہ اللہ پوچھ رہا ہے
ہم کہتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں بطور تعظیم، میرے پیارے تم کیا راضی ہیں مجھ سے؟ ایک نقطہ رہ گیا تھا وہ بیان کر دوں کہ قیامت کے دن وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں جاؤں گا، جو بات یہاں ہو رہی تھی کہ ذکر جو اولیاء پہ کھلا ہے اس کی کہاں سے ایک دلیل ملتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کے آگے اللہ کا بہت جلال ہوگا، اس وقت میں سجدے میں رہوں گا اور اللہ پاک اس وقت اپنی حمد کے کچھ جملے مجھے اس وقت عطا کریں گے جو میں پڑھوں گا اور اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا. اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کے جلال کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ پاک پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے بتائیے کیا چاہیے آپ کو، تو اللہ کے غصے کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کروں گا. یہاں رجال جو ہمارے یہاں اتنا علم الرجال ہے اور صادقین کی ایک بڑی ویلیو ہے. اینی وے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان ذکر کی مجالس کو کریں، اور یہ جو اب آخر میں بس تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، اسی کو کم از کم 15 منٹ روزانہ ہولسٹکلی کیجئے ایک ٹائم پہ. یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو کیجئے. آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آئیں گی، آپ کے آس پاس لوگ آپ سے محبت کریں گے، پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، میں نے دیکھا ہے. ہمارے شہزاد بھائی یہاں کہیں بیٹھے ہوں گے، ان کو جب انہوں نے ذکر شروع کر دیا تو میں نے پوچھا شہزاد بھائی اب کیا حال ہے، گھر جاتے تو کیا ہے؟ تو یہاں تک انہوں نے بتایا کہ حضرت اب میں گھر جاتا ہوں تو بچے بڑی دوڑ کے آ کے گلے ملتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر محبوب قدموں میں حقیقت میں اللہ کا ذکر، جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خود بھی طمانیت پاتا ہے اور آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی طمانیت تقسیم کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، آس پاس والوں کے دل میں اس کی محبت اور قدر ہوتی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو اس مجلس پر ضرور ہے. اچھا اب یہ تھوڑی دیر جس کو آپ انگلش میں میڈیٹیشن کہیں گے، اور جس طرح یعنی سمجھنے کے لیے میڈیٹیشن یا یاد غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو فرماتے تھے نا، وہاں کیا کرتے تھے؟ نماز تھی، کوئی تسبیح تھی نہیں، اللہ کی یاد تھی نا. تو یہ کیا ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ذکر قلبی کو ذکر لسانی پہ 70 گنا کی فضیلت حاصل ہے. اور یہ وہ ہے جس کا اجر قیامت کے روز فرشتے جب اجر سارا نامہ اعمال کھولیں گے تو اللہ پاک کہے گا اس کا ایک عمل ہے جو تم نے نہیں لکھا. وہ کہیں گے اللہ کے ہم نے تو اللہ پاک ہر چیز لکھی ہے. اللہ کہے گا بالکل، مگر جو یہ دل میں مجھے یاد کرتا تھا وہ تم بھی نہیں سنتے تھے، اس کا اجر میں دوں گا. کتنی بڑی نعمت ہے. تو جب آخرت وچ میٹرز وہ تبدیل ہو جائے گی تو یہ دنیا ہماری تبدیل نہیں ہو جائے گی، فوراً ہو جائے گی. یہ 15 منٹ روزانہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان، اگر یہ یاد رہے، ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل واللہ احد درود شریف پڑھ لیں، اور اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام ہمارے اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو بخش دیں. اس کے بعد آرام سے جو زمین پہ بیٹھ سکتا ہے 2 زانوں بہترین، ورنہ چوکڑی مار کے بیٹھ جائے. جو نہیں بیٹھ سکتا مجھ جیسا ہے تو چلو کرسی پہ بیٹھ جائے. آنکھیں بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبان کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ یہ ذکر زبانی نہیں، اور ایسے نیچے سر کر کے دل میں. اب روحانی دل کہاں ہے؟ الٹے پستان سے 2 انگل بمائل پہلو، یعنی ادھر سائڈ میں 2 انگل نیچے، ادھر سائڈ میں. اپروکسیمیشن ہے یہ، کوئی ایسا نہیں کہ ٹارگٹ آپ نے کوآرڈینیٹس بنانا ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں. بس اب یہاں خیال کرنا ہے. کیا خیال؟ کہ اللہ کی اس یاد کے انوارات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، سینے مبارک سے، ہمارے بزرگوں کے سینوں سے ہوتے ہوئے جسٹ لائک اے گریڈ میرے دل پہ آئے ہیں، اور میرا دل پاک صاف ہو گیا ہے. اور میرا دل پاک صاف ہو کے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے. اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، اللہ کو پکار رہا ہے. یہ نیت جو تھی 1 سیکنڈ کی تھی، ایک فلیش، ختم. اس کے بعد صرف اتنا. اچھا یہ ماتھے میں نہیں کرنا، یہ دل میں ہے، ایک بات. دوسری بات، ہم نے ٹینس نہیں کرنا، باڈی کو ٹینس نہیں کرنا. یہ یوگا نہیں ہے، سانس پہ کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے، یہ اللہ کی ارادت ہے. یہ مائنڈ سائنسز نہیں ہے، یہ حقیقی روحانیت ہے، یہ قرب الہی کا رستہ ہے. بس اس جگہ آپ صرف، اچھا کوئی خیال آئے ادھر ادھر کا تو اس کو آپ نے ٹوٹلی اگنور کرنا ہے، آنسر بیک نہیں کرنا. تو ایسے دکھاوے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، عجیب اون پٹان خیالات، اگنور.
جیسے مین روڈ پہ پتہ نہیں کتنی ٹریفک جاری ہے، اب ہمیں پرواہ ہے، آنے دو جانے دو، مگر یا دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہے اور اس کو میں سن رہا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں یہ پنکھے کی آواز سنیے، آواز وہاں ہو رہی ہے، آپ صرف آپ کی اٹینشن یہاں سے لگ رہی ہے، تو سر میں نہیں ہے اور سر کو ٹینس نہیں کرنا، صرف یہاں. ایسے 15-20 منٹ زیادہ کریں تو اچھا، مگر 15 منٹ اس کو لاک کر لیں روزانہ. پھر آپ دیکھیے آپ کو چیزوں کی حقیقت، معنی، انڈر سے فہم. اتق اللہ فراست المومن، اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو. تو مومن کی فراست کیا چیز ہے؟ ہر آدمی میں یہ فراست ہے کیا؟ نہیں. یہ تو واٹس دا ڈفرنس؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیولز کیسے بڑھتے ہیں، یہ میں آپ کو وہ طریقہ اب تو وہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے. ظلم دل میں جو الٹے پستان سے دونگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ ہم نوالوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے. وہ میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات، ظلمات سب بتا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. جے تو ایک عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا تے دار بھی نہیں، جے تو ایک عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا تے دار بھی نہیں، جے تو ایک عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا تے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گاڑے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، کئی جنگل گاڑے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے، اودی قسمت وچ دیدار بھی نہیں، جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے، اودی قسمت وچ
دیدار بھی نہیں. دل دتیاں باج نہ پیار ملے. سر دتیاں باج نہ یار ملے. دل دتیاں باج نہ پیار ملے. سر دتیاں باج نہ یار ملے. جے اس ملوے مل جاوے. اتھوں سستا ہور وپار بھی نہیں. جے اس ملوے مل جاوے. اتھوں سستا ہور وپار بھی نہیں. ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں. ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے. ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں. پر اودا خالی جاندا وار بھی نہیں. ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں. پر اودا خالی جاندا وار بھی نہیں. جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں. جے تو چڑھیا تے دار بھی نہیں. ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں. ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے بیٹھنے کو قبول فرما. اپنی محبت تعلق معرفت پہچان نصیب فرما. نبی کریم سے پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما. جو کسی بھی قسم کی روزگار کی کاروبار کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکت کے ساتھ عطا فرما. اللہ جو گھریلو پریشانی میں ہیں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما.
جن گھروں میں جوان بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ جن گھروں میں کسی وجہ سے بھی نا اتفاقی ہے، غلط فہمی ہے، ناچاکی ہے، اللہ وہ محبتیں اور الفتوں کے ساتھ یا اللہ مسائل حل فرما، آپس میں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو دین کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی، ختم نبوت کے کام کی جن خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی پریشانیاں، آفات، بلیات دور فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے یا ان کہا کہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس گھر پہ اپنی کروڑہاں ارباں رحمت نصیب فرما۔ اللہ یہاں جو ذکر کا حلقہ شروع ہو رہا ہے، اللہ محض اپنی رضا کے جس کو قبول فرما۔ اللہ اس کی رحمتیں جو ہے پورے شہر پہ برسا، پورے ملک پہ برسا۔ اللہ استقامت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور محض تیری رضا کے لیے یا اللہ اس سلسلے کو دوام بخش۔ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر سعد کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو، ان کے والد صاحب کو، والدہ صاحبہ کو، گھر والوں کو، بچوں کو، اہلیہ کو، یا اللہ سب اس گھر میں رہنے والوں کو، بھائیوں کو، سب کو خوب برکتوں سے نواز، اپنے تعلق قرب محبت سے نواز، ہر قسم کی آفات پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ خوب ان سب پورے خاندان والوں کو خوب آپس میں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، برما کے مسلمان، ہندوستان کے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ وہاں ان کو نصرت غلبہ نصیب فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ آج اس مجلس میں ہم سب تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اللہ آج ہم سب کو یا اللہ اپنی اولیاء کی فہرست میں شامل فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمدللہ۔